السلام علیکم، yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ڈیلی بیسس پہ تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ آج 14 اپریل ڈیٹ ہو گئی ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ سیزن جو ہے پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کا سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا نہ صرف پاکستان میں 2.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا ہمارے سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے 16 مارچ کو یہ دیکھا کہ امریکہ کے سینٹرل بینک، جس کو ہم فیڈرل ریزرو بینک یا فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی FOMC کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا تھا۔ حالانکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ 4 سال کے بعد بڑھانے جا رہا ہے، وہ 50 بیسس پوائنٹ بڑھائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ نے محض 25 بیسس انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، جو کہ پہلے بھی 25 بیسس 0 سے 25 بیسس تھا، اب ان کا انٹرسٹ ریٹ 50 بیسس پوائنٹ ہو چکا ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے پاس دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی، جس کو ہم یورپین سینٹرل بینک کے نام سے جانتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ چائنا بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، لیکن یورپین سینٹرل بینک جو کہ 29 ممالک کا ایک کنسورشیم ہے، جس کی کافی امپورٹنس ہمارے سامنے رہتی ہے کہ یورپین سینٹرل بینک کیا اناؤنسمنٹ کرے گا۔ حالانکہ اس کا ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ ہے وہ 50 بیسس پوائنٹ نیگیٹو میں ہے، اور اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 0 درجات پر ہے۔ دنیا میں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے، اور اس کے بڑھانے کی جو وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ایک کور پروڈکٹ ہے جو پوری دنیا کو موو کرتی ہے، دیٹ از انرجی سیکٹر، اس کی پرائسز میں ایک خاطر خواہ اور ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ کروڈ آئل کی پرائسز پچھلے 3-4 مہینے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ $130 پر بیرل پہنچ گئی، اسی طریقے سے 135-140 پر بیرل آپ کا برینٹ آئل ہو گیا۔ تو یہ جب تیزی ان کے اندر آتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیٹرول یا انرجی پرائسز کی تیزی میں تمام آئٹم اپنی تیزی میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ، جب انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے یا مہنگائی بڑھتی ہے یا افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے، تو لازمی طور پر اس کنٹری کا یا اس اکانومی کا سینٹرل بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی باتیں کرتا ہے۔ پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ 16 مارچ کو امریکہ نے اپنا شرح سود میں جو کہ 50 بیسس پوائنٹ بڑھانا تھا، اس نے 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا۔ بہرحال آج ہمارے پاس یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ رہے گی، اب سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا، اور اس کا شدت سے پوری دنیا انتظار کرتی ہے کہ جناب یورپین سینٹرل بینک جو کہ دنیا کی سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ اکانومی کنسیڈر کی جاتی ہے، اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے کیا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ یا وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں، انٹیکٹ رکھتے ہیں، یا ان کی جو کمنٹس آئیں گے جو کہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان کا جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا، اور اس کو ہم انالائز کریں گے کہ کیا کمنٹس سینٹرل بینک کی طرف سے آتے ہیں، اور ان کی جو ہیڈ ہیں یورپین سینٹرل بینک کے کرسٹین لیگارڈے، وہ کیا اناؤنسمنٹ کرتی ہیں کہ جناب آئندہ یا اس دفعہ وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے کیا اپنے جو ہے وہ رائے شیئر کرتی ہیں عوام کے ساتھ۔ بہرحال اس وقت یورپین سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ 0 درجات پر ہے اور ڈپازٹ فیسلٹی نیگیٹو 50 بیسس پوائنٹ ہے۔ اس کو ہمیں کلوزلی واچ کرنا پڑے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال اٹس ویری امپورٹنٹ، نظر میں رکھیے گا۔ اچھا، اسی انٹرسٹ ریٹ کے اناؤنسمنٹ کے سے پہلے یا بعد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سونے، چاندی، کرنسی اور اسٹاکس میں اپس اینڈ ڈاؤنس کی موو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے تجزیات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب امریکہ یورپین سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، نہیں بڑھائے گا، یا 2 مہینے یا 4 مہینے کے بعد بڑھائے گا۔ تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گولڈ اینڈ سلور اینڈ کروڈ آئل اور اسٹاکس اینڈ ایون کرنسیز میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جو اناؤنسمنٹ ہوگا وہ پاکستانی وقت کے مطابق 4:55 یعنی 4:45 بجے یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، اور 5:30 بجے یورپین سینٹرل بینک کی بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے، جس پریس کانفرنس کو ہمیں یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ کا یورپین سینٹرل بینک کا تو اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آتا، لیکن جو پریس کانفرنس ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو میں تمام آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ پریس کانفرنس کا انتظار کیا کریں، اور اس کے بعد ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے کل 1-2 دن پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ
امریکہ کے سینٹرل جو سی پی آئی کی رپورٹ تھی کنزیومر پرائس انڈیکس، اس کی میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ آئے گی اور اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہی ہوا شام 5:30 بجے جب سی پی آئی کی رپورٹ آئی، کیونکہ اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ سی پی آئی کی رپورٹ آنے کے بعد گولڈ، سلور، کرنسی، اسٹاکس میں ایک بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس پہ موو آ گئی. لیکن بہرحال آج جو کہ یورپین سینٹرل بینک کی میٹنگ کا جو اناؤنسمنٹ ہوگا 4:45 پہ، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہ آئے، لیکن جو 5:30 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کو آپ ضرور امپورٹنس دیا کریں. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ نیوز آرٹیکل آپ کے ساتھ تھا جو میں نے شیئر کیا، اور اس کے علاوہ آج امریکہ کی بھی بہت ساری رپورٹ آ رہی ہیں. 5:30 بجے جب پریس کانفرنس ہوگی تو امریکہ کے ریٹیل سیلز کی رپورٹ آ رہی ہے، ویکلی جاب لیس رپورٹ کی رپورٹ کے نمبرز اناؤنس کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے لیٹر آن مشیگن کنزیومر سینٹیمنٹس کے نمبرز آئیں گے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ان تمام جو نمبرز ہوتے ہیں، جو ڈیٹا ٹائم ہوتا ہے، اس میں نے پہلے بھی آپ تمام لوگوں میں سے یہی گزارش کی تھی کہ دیکھیے، نہ تو مجھے پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے آئے گی، لیکن آپ ان تمام جو ڈیٹا ٹائم ہے یا رپورٹنگ ٹائم ہے، اس ٹائم پر آپ کوئی ٹریڈ نہ کریں. آپ اپنی چاہے ورچوئل ٹریڈ ہو یا فزیکل ٹریڈ ہو، اس میں تھوڑا سا ٹائم لے لیا کریں، دیکھا کریں کہ یہ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد مارکیٹ میں کیا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور مارکیٹ کو تھوڑا سا اسٹیبلائز ہونے دیا کریں، اس کے بعد اپنی کوئی آپ انٹری کریں. اور یا پھر ادر سائڈ آپ کے پاس ٹیکنیکلٹیز ہونی چاہیے، گراف ہونے چاہیے، موونگ ایوریجز ہوں، کینڈل چارٹس ہو، بار چارٹ ہو، اس کی آپ اسٹڈیز کریں، اور اس کے بعد اپنی کوئی آپ پورٹ فولیو کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا، اس کے ساتھ یہ ڈیٹا وغیرہ جو 5:30 بجے آئے گا وہ بھی آپ دیکھیے گا، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ چائنا کی طرف سے آنی ہے، جو کہ چائنا میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی خبر ہے. اس کا ٹائم کوئی ڈیفائن نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت اناؤنس ہو جائے گا. اس کو آپ چیک میں رکھیے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبر پچھلے 3-4 دنوں سے ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مسٹر نریندر مودی صاحب، ان کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی جو بائیڈن کے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ان کے اوپر انڈیا کو یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب انڈیا روس سے پیٹرول کی خریداری نہیں کرے، چونکہ یہ روس اور یوکرین کے معاملے کے حوالے سے رشیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر کیا جا رہا ہے. نہ صرف امریکہ بلکہ یورپین یونین اور اب انڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ روس کے ساتھ جو تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں اس کو کم کر دیجئے. تو اس کڑی میں ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے جو نریندر مودی صاحب ہیں، انہوں نے اس بات پہ کوئی کمٹمنٹ، کوئی اظہار نہیں کیا کہ وہ روس سے تیل کی خریداری میں کمی لے کر آئے گا یا نہیں. بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو دوسری امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے وہ انڈیا کی جو سب سے ون آف دا بگیسٹ ایک کمپنی ہے، یعنی آئی ٹی انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے، انفوسس کے حوالے سے یہ آج خبر آئی ہے کہ انڈیا کی جو کمپنی ہے انفوسس، وہ رشیا کے ساتھ اپنے تجارتی جو مراسم ہیں، جو تعلقات ہیں، اس کو وہ ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یا ختم جیسا آپ سمجھ لیجئے. تو انفوسس جو کہ بلین آف ڈالر کی ایک کمپنی ہے، جو کہ آئی ٹی انڈسٹری ہے، انڈیا میں بہت زیادہ اس کے ریونیو جنریشن ہوتا ہے. اس کی رپورٹ بھی کل 2 دن پہلے ہمارے پاس آئی، اور انفوسس کی رپورٹ جو اچھی آنی تھی وہ تھوڑی سی نارملی ڈاؤن سائڈ پہ آئی. اچھا، اس انفوسس کا بہت زیادہ کانسپیریسی اور بہت زیادہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. برطانیہ کے جو فائننس منسٹر ہیں مسٹر رشی سونک، ان کی وائف کے حوالے سے بہت زیادہ چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کی جو بیگم ہے اکشاتا مورتی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ $1 بلین کے اسٹیک رکھتی ہیں انفوسس میں، اور اس حوالے سے روس، برطانیہ اور یہ انفوسس میں بہت زیادہ ایک اپس اینڈ ڈاؤنز دکھائی دے رہے ہیں. اور اس میں ٹیکس ہائٹ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ڈلا ہوا ہے جو فائننس منسٹر ہیں مسٹر رشی سونک. تو اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا. اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہم نے یہ دیکھا کہ انفوسس کی جو رپورٹ آنی تھی، جو ارننگ نمبرز تھے، وہ تھوڑے سے ڈاؤن سائڈ پر آئے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا ڈینٹ لگے گا انفوسس کو اگر وہ روس سے اپنی تمام تجارتی تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں. بہرحال اس کو آپ چیک میں رکھیے گا کہ کیا کچھ اس حوالے سے ہوتا ہے. اچھا، یورپ کی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ خبر چل رہی ہے جو کہ 24 اپریل کو ہوگا. فرانس میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، اور 2 جو وہاں پہ
جو کانٹیسٹنٹ ہیں جناب مسٹر میکرون جو کہ ابھی ایگزسٹنگ پریزیڈنٹ ہے، اور ادر ان کی اپوزیشن پارٹی ہے لی پین میں ایک کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر گرمی آتی چلی جا رہی ہے، اور فرانس میں جو 24 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اس کو ہمیں کلوزلی واچ میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ فرانس ایک بڑی اکانومی کنسیڈر کی جاتی ہے، جرمنی، فرانس، یہ بڑی اکانومیز ہیں، اور اس کا یورو پر بھی ایفیکٹ آ سکتا ہے، یورو کرنسی اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہو سکتی ہے، وہاں کی تجارتی جو نمبرز ہیں، بزنس نمبرز ہیں یا جو اکنامک فگرز ہیں اس پہ بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، تو اٹس ڈیٹ جو ہے وہ ہے 24 اپریل، اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی سونے کی ہم بات کرتے ہیں، سونے کی قیمتیں مستقل دیکھیے، آپ کو میرے خیال میں تو میں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں شاید کہ اس کو آپ سیل آؤٹ کریں، سونے کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہے، حالانکہ دوسری طرف ہمارے پاس جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اب برطانیہ بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، یورپین سینٹرل بینک آج اپنے انٹرسٹ ریٹ پہ اناؤنسمنٹ کا کوئی اعلان کر سکتا ہے، پچھلے دنوں جو ہے 16 مارچ کو امریکہ نے 25 بیسس انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، یعنی جو بڑھانے کا سیزن ہے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کے حوالے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں گراوٹ نہیں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتائی کہ جب بھی یہ وار سچویشن ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم یوکرین اور رشیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 مہینہ تقریباً ہونے والا ہے، اور یہ جنگی جو کیفیت ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کل بھی ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ جناب یوکرین کے اوپر اینٹی شپ کروز میزائل سے اٹیک ہوا ہے، ریڈ سی پہ اٹیک ہوا ہے، بہت زیادہ ایک جنگی کیفیت جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے، اور اس میں مزید شدت آمیزی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس میں جو باتیں ہمیں یورپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے سنائی دیتی ہے کہ جناب اگر کوئی کیمیکل وار کا سلسلہ شروع کیا روس نے تو اس کے اندر نیٹو اور امریکہ کی جو فورسز ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہو جائیں گی، وہ گھس جائیں گی، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نرمی والی خبریں نہیں آ رہی ہے بلکہ اس میں شدت آمیزی کا پہلو دکھائی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی خبروں کے باوجود سونے کی قیمتیں نچلی سطحوں پر نہیں آ رہی ہیں، اور سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے، اور مائٹ پاسبل آج جو ہمارے پاس جو رپورٹ آئیں گی جس کے اندر ریٹیل سیلز ہے، ویکلی جاب لیٹ ہے، میشیگن کنزیومر سینٹیمنٹس ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جو یورپین سینٹرل بینک کی انٹرسٹ ریٹ کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے جو نیوز ہے، اس پر سونے کی قیمتیں $2000 پر آؤنس بھی آج جا سکتی ہیں، ٹیکنیکلٹیز یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال امپورٹنٹ خبریں ہیں، 5:30 6:30 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اس کو آپ چیک میں رکھیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پچھلے کئی دنوں سے ہمارے پاس جو ظاہر ہے جو ہمارے پاس جو مارکیٹ موو کر رہی ہے اس میں زیادہ تر انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، اور اسی پہ ہی مارکیٹ موو کر رہی ہے۔ یو ایس ٹریجری ییلڈ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی اس کو بھی آپ جا کر چیک میں رکھیں کہ یو ایس ٹریجری ییلڈ کا انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے خاصی ایک لنک رہتا ہے، اس کو آپ چیک میں رکھیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم آئل کی قیمتیں جو کہ $93 پچھلے 4-5 دن پہلے یہ ہو گیا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً $10 $103-104 پہ کروڈ آئل کی پرائسز آ گئے۔ میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہی بات گوش گزار کرتا چلا آ رہا ہوں کہ سونا، چاندی، پیٹرول، انرجی سیکٹر کی جو پرائسز ہیں اس کے اندر ڈاؤن فال فی الحال دکھائی نہیں دیتا، مارکیٹ تھوڑی سی ڈپ لیں، آپ بائی کر کے چانس لیجئے، کیونکہ مارکیٹ میں جس طریقے سے یہ یوکرین اور روس کا جو اسٹینڈ آف چل رہا ہے، جو وار سچویشن ہے، اس کے اندر کہیں کوئی کمی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اور یہاں پر جس طریقے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب روس اپنے پیٹرول اور اپنی گیسولین کے جو پریشر ہے اس کو کم کر دے گا، وہ کم تو کیے ہیں، لیکن آج ایک نئی خبر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ روس نے یہ آفر کیا ہے اپنے تمام فرینڈلی کنٹریز کو کہ وہ سستے داموں پیٹرول ان سے خریدے، لیکن بات یہاں پر آ کر رک جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ پریشر امریکن لابیز کا ہوتا ہے، تمام وہ ممالک جو چھوٹے ملک ہیں جو امریکہ کی اکانومی، امریکہ کے اوپر یا IMF پہ ریلائی کرتے ہیں، ان کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ جناب وہ روس سے سستے داموں بھی تیل خریدیں، تو بہرحال اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں جو ہے مستقل اوپری سطحوں پر ہیں، کیونکہ جنگی کیفیت کی جو باتیں ہیں ان بیسس پہ تیل کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، ویکلی کلوزنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کل بھی ہم اس کو چیک میں رکھیں گے کہ کل کیا کچھ ہوتا ہے، اور آپ تمام لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو، اس yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اس کو آپ پھیلائیے اپنے دوست احباب میں، تاکہ اس کے جو مارکیٹ سچویشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو زیادہ آگاہی فراہم ہوتی رہے۔
بہرحال پاکستان کی کچھ نیوز ہم دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کراچی اسٹاک جو کہ نئی حکومت آنے کے بعد 1700-1800 پوائنٹ پلس ہو گئی تھی, اس کے بعد 300 پوائنٹ مائنس ہو گئی. آج بھی کوئی اتنا کرنٹ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے, 40 پوائنٹ اس وقت پلس ہے. جبکہ جو پاکستانی روپیہ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا اسٹرانگ ہوا ہے. 8-10 روپے مارکیٹ نیچے آئی ہے, 178-180 روپیز کا ایک US ڈالر ہوا ہے. لیکن اس پاکستانی روپی کے جو اسٹرانگ لیولز ہیں, یہ اسٹرانگ سائڈ پہ جانے کی جو خبریں ہیں وہ اتنی زیادہ موٹیویٹ نہیں کرتی کہ جناب پاکستانی روپیہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ اسٹرانگ کس وقت ہو سکتا ہے, صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ان نیسیسری جو امپورٹ آئٹم ہیں اس کو ہم ختم کریں. ہم اپنی جو بھی ایک ان نیسیسری گڈس ہیں یا ہماری ان نیسیسری نان کامبیٹ جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس کو ہم کم کریں. ہم کوئی جنگی حالات میں تو رہ نہیں رہے, ہمیں اتنے زیادہ ٹینکس, ہمیں اتنی زیادہ اس کی سروسز, ہمیں اتنی زیادہ جناب ایمونیشن کی ضرورت تو ہے نہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان نیسیسری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کھولے جا رہے ہیں. ان کو ہم جب تک ایمرجنسی بنیادوں پر ختم نہیں کریں گے, غیر ضروری امپورٹس کو ہم ختم نہیں کریں گے, یہ چاکلیٹس, یہ کتے بلی کے کھانے, شیمپو اور جناب امپورٹڈ مہنگی ترین گاڑیاں جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, ہمارا پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے, نہ کہ ہم اپنی امپورٹس کو بڑھائیں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں, ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہوگا. اور جاتے ہوئے ایک امپورٹنٹ خبر بتا دوں کہ کل کینیڈا کی رپورٹ تھی. کل کینیڈا نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 50 بیسس پوائنٹ سے ریز کر دیا ہے, یعنی 0.5 سے اب 1% کینیڈا کا ہو گیا ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ پورا سیزن جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کا سیزن چل رہا ہے. تو بہرحال اب سے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد یورپین سینٹرل بینک کا اناؤنسمنٹ ہوگا, اس کو ہم چیک میں رکھیں گے, اور لیٹر آن اس کی پریس کانفرنس کو ہم دیکھیں گے کہ پریس کانفرنس میں کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ کنٹینیو رکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو, خدا حافظ.